السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آپ حضرات کی سعادت ہے، علماء سے آپ کی محبت ہے، عقیدت ہے۔ اس وقت آپ علماء کے سامنے بیٹھے ہوئے زیارتیں کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تو علماء کی شان ہے، اور جس بارگاہ سے علماء پیدا ہوئے، نکھارے گئے، سنوارے گئے، ان کا مقام کیا ہوگا۔ بہت کچھ آپ نے علامہ مفتی عبدالقدوس صاحب قبلہ سے سماعت فرمایا۔ تھوڑی دیر میں ناچیز بھی جو کچھ دیکھا بھالا، اور وہ کیا شعور تھا اس زمانے میں۔ جب شعور ہوا تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، رخصت ہو گئے۔ بہرحال جو کچھ میں نے پڑھا لڑکپن تھا، لاؤبالی پن تھا، سمجھ نہیں، شعور نہیں۔ اور جو شعور والے تھے اور شعور پا گئے۔ پڑھنے والوں نے پڑھا، خوب پڑھا، اس بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کیا کیا نہیں حاصل کیا۔ بہرحال قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، تھوڑا حضور حافظ ملت کا جو کچھ سمجھانا، بیان، اور آپ کا دیا ہوا جو کچھ فکر ہے، بس اسی پر تھوڑی سی بات کر کے، اور کچھ اپنے استاد گرامی حضور حافظ ملت کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، بے شک تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین۔ نور سے حضور کی ذات گرامی، اور کتاب سے قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ حضور حافظ ملت نے فرمایا، آپ کی فکر، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس نور کی روشنی میں سمجھو، تو قرآن کے معنی، مطالب اور مفاہیم تمہیں سمجھ میں آئیں گے۔ اس نور کی روشنی جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قد جاءکم من اللہ نور فرمایا، یعنی آقا مولا آپ سراپا نور ہیں، نور مجسم ہیں۔ اس نور کی روشنی میں تم اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھو گے، تلاوت کرو گے، تو اس کے معنی، مطالب و مفاہیم تمہیں سمجھ میں آئے گے۔ اس نور سے الگ ہو کر، جدا ہو کر کے تم سمجھنا چاہو گے تو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید کو اگر اس نور کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید میں غور کرو، سمجھو کہ اس نور کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ غور فرمائیے ان باتوں پر جو حضور حافظ ملت نے کچھ اشاروں میں سمجھایا، کچھ باتوں میں سمجھایا۔ بہرحال صحن جہاں میں پھیلی ہوئی جو رعنائیاں سی ہیں، صحن جہاں میں پھیلی جو رعنائیاں سی ہیں، بہت لطیف اشارہ ہے، بہت عمدہ شعر ہے۔ صحن جہاں میں پھیلی جو رعنائیاں سی ہیں، بے سایہ جسم پاک کی پرچھائیاں سی ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کتنا فکر والا یہ شاعر، کتنی لطافت اور نزاکت ہے، کتنی معنویت ہے اس شعر میں۔ تو بہرحال ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہے۔ وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ جانے کتنے حجابات کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا، ورنہ یہ نگاہیں حضور کی دیدار نہ کر سکتی، تاب نظارہ نہ لا سکتی۔ ابھی تک ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے دشت من کا، قیامت ہے قیامت جلوے جالا کی اریانی۔ تو حضور حافظ ملت سے پڑھنے والوں نے پڑھا، سیکھنے والوں نے سیکھا،
ہم بھی چلتے پھرتے، ہم کو سن 1956 میں میرے مشفق، شفیق، مربی حاجی خیر اللہ صاحب جو حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے مرید تھے اور وہ متولی تھے، اشرفیہ کے متولی تھے، جوانی سے لے کر جب تک تاب و طاقت تھی آپ نے اشرفیہ کی خدمت کی، وہ مجھ کو حضور حافظ ملت کی خدمت میں لے کر گئے داخلہ کرانے کے لیے۔ اس زمانے میں بھی داخلہ کا معیار جو تھا وہ شرع جامی، لیکن مجھ پر عنایت اور شفقت کہ میرا داخلہ کیا گیا، میں نے وہاں حفظ شروع کیا، اور یہ سب حافظ ملت کے فیضان کے ساتھ حضور اشرف العلماء کا بھی فیضان ہے، آپ کی نگاہ تربیت اور کرم آپ کا۔ آپ بنارس سے اس وقت اشرفیہ تشریف لا چکے تھے۔ بہرحال حافظ ملت کا کرم اپنے دامن کرم میں لے کر کے کچھ عطا فرمایا، اپنی استعداد اور اپنی صلاحیت کے مطابق، استطاعت کے مطابق جو کچھ تھا میں نے لیا چلتے پھرتے۔ پڑھنے والوں نے تو پڑھا، ان کا نام دنیا میں آج روشن، ہم تو گمنام آدمی ہیں۔ اسی لیے حضور حافظ ملت کو میں نے دیکھا، قریب سے بھی دیکھا، اور حضور حافظ ملت کی تربیت بیان کروں، آپ کی شجاعت بیان کروں، آپ کا جاہ و جلال بیان کروں، آپ کا عزم و استقلال بیان کروں، آپ کی شرافت، آپ کی زہد و تقوی آپ کا بیان کروں، کس کس پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور حافظ ملت جب ہم لوگوں کا تقریباً آخری دور تھا، سن 1969 میں میری فراغت ہوئی، حضور حافظ ملت کا جو کمرہ تھا میرے خیال میں 10x15 ایسے کچھ تھا، جس میں ہم لوگ درس حدیث پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں آبادی سے باہر آج یونیورسٹی بری ہے، جی چاہتا ہے پھر چل کے پڑھو، ہمارے اساتذہ آ جائیں عالم برزخ سے اور پھر پڑھائیں، جی چاہتا ہے پھر پڑھو چل کے۔ تو اس وقت ہم لوگ وہاں جا کر کھیلتے تھے۔ تو حضور حافظ ملت جب کچھ زمینیں حاصل ہو گئی تو آپ فرماتے تھے، ان کے سامنے بچوں کی کیا حیثیت، لیکن حضور حافظ ملت جانتے تھے کہ ان بچوں میں کیسے کیسے ہیں، بچوں سے بھی دعا کرایا جاتا ہے۔ یہ حضور حافظ ملت کی شان اور بات دیکھیے، آپ لوگ دعا کرو کہ ایسا ادارہ بن جائے کہ ایک صف میں 100 بچے بیٹھ سکیں۔ آج وہ ادارہ تعمیر ہو چکا ہے۔ میں تو آپ کو دعوت دیتا ہوں، موقع نکال کر کے جائیے، دیکھیے۔ حضور حافظ ملت جب تشریف لاتے تھے اشرفیہ میں، ادارے میں، آپ کے جاہ و جلال کی بات کر رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے، دیکھنے والوں نے خوب دیکھا ہے۔ اشرفیہ کے نیچے گیٹ پر آپ تشریف لائے اور نیچے سے اوپر تک پتہ چل گیا کہ حضور حافظ ملت تشریف لا رہے ہیں۔ سب یا تو درسگاہوں میں گھس جاتے تھے یا ایک کنارے سمٹ جاتے تھے۔ یہ تھا آپ کا جاہ و جلال، دم نہیں مار سکتے تھے، اور آپ کی صلاحیت کیا کہنا، کتنے لوگوں کو باصلاحیت بنا دیا۔ آپ کا عزم و استقلال کا یہ عالم، جس بات کا ارادہ آپ نے فرما لیا اس میں وہ استقامت پائی گئی، وہ استقامت پائی گئی۔ اور یہی دیکھیے ادارے کی جو بات آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ادارہ بنیاد ڈالی گئی۔ حافظ ملت آپ نے سنا 30 یا 35 روپے آپ کی تنخواہ تھی، اتنے بڑے علم و فضل کمال والے اور 30 روپے تنخواہ، لیکن نہیں، کبھی حافظ ملت تنخواہ پر نہیں گئے، دین کی خدمت اور یہ سعادت۔ ہم جس وقت فارغ ہو گئے سن 69 میں، تو اس وقت بھی ہمارے اساتذہ کی تنخواہ کیا تھی؟
60 70 80 90 100 تک ایسے ہی بس تھا۔ ہاں آج وہیں پڑھانے والے جن کی 1 لاکھ تک تنخواہیں، لیکن وہ جو درس دیا انہوں نے، ہر طرح کا شعور بخشا، ہر طرح کا آپ نے اپنے طلباء کے ساتھ خیال کر کے نوازا۔ بہرحال یونیورسٹی بنی، بڑی خوشی کی بات ہے، ادارہ شان سے چل رہا ہے اور آپ حضرات تعاون کرتے ہیں۔ یہ مولانا شرف الدین صاحب جیسا مخلص عالم دین، اشرفیہ کے فارغ، اشرفیہ کی خدمت کرنے والے، اور آپ کو حضور حافظ ملت کی دیکھا آپ نے نہیں، بہت سے پرانے لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا، زیارت کیا ہوگا، لیکن ان کی جو بات ہے، ان کی جو خوبیاں ہیں، آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کے دلوں میں عقیدت و محبت کی جوت جلا رہے ہیں۔ میرے محترم علماء کرام، حاضرین کرام، حضور حافظ ملت جب چلا کرتے تھے تو نیچی نگاہ ہوتی تھی۔ یہ عالم دین کی شان ہوتی ہے۔ عام لوگوں کا چلنا، ادھر ادھر دیکھنا، نگاہیں بھٹکتی ہے، لیکن ایک عالم کو اسی شان سے چلنا چاہیے جیسا حضور حافظ ملت چلا کرتے تھے، نیچی نگاہ رکھتی تھی، چلتے تھے آپ۔ میں نے ایک دن سوچا، حضور حافظ ملت نگاہ نیچی کیے ہوئے چلتے تھے، اس کا کتنا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ جان لے کہ یہ نیچی نگاہ کر کے چلنا یہ کس کی سنت ہے؟ آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی نیچی نگاہ کر کے چلا کرتے، نیچی نظریں کل کی خبریں۔ تو حضور حافظ ملت چلا کرتے۔ میں نے ایک دن سوچا اس چلنے میں کیا فائدہ ہے، تو میں نے دیکھا، غور کیا کہ رفتار میں تیزی آتی ہے، ایک وقار پیدا ہوتا ہے۔ تو عالم دین کو اسی طرح چلنا چاہیے، باوقار ہو کر چلنا چاہیے، ادھر ادھر نگاہوں کو بھٹکانا نہیں چاہیے۔ رفتار میں چلنے والے جو چلے ہوں گے حضور حافظ ملت کے ساتھ، تو حافظ ملت کتنی دور پہنچ گئے، اور یہ وہیں کے وہیں رہ جاتے تھے، پیچھے کبھی آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو یہ حضور حافظ ملت کی شان تھی۔ آپ نے عزم فرمایا، آپ نے نہ جانے کتنے ظلم و ستم سہے، اپنوں کے غیروں کے، بہت کچھ حالات سامنے آئے۔ ایک عالم دین کے سامنے یہ باتیں آتی، لیکن عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہیں بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے تنہا ساحل۔ یہ حضور حافظ ملت کی ذات تھی، حضور حافظ ملت کی ذات تھی، تنہا کتنے طوفانوں کو پلٹ دیا عزم و استقلال کے ساتھ۔ جو آپ نے ارادہ فرما لیا یونیورسٹی قائم کرنے کی، تو آج حضرت کی روح کتنی خوش، کتنے بڑے بڑے لوگ، نواب، امیر زادے، صاحب حیثیت، پیسے والے انتقال کر جاتے ہیں، ان کے قبروں پر چند دن ان کے گھر والے خود ہی جاتے آتے ہیں، پھر تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن میں جب بھی حاضر ہوا حضور حافظ ملت کے مزار پر، تو بچوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، فیض لیتے ہوئے دیکھا۔ حضور حافظ ملت تقریر بھی فرماتے تھے، جی ہاں، مناظر بھی تھے۔ جب مبارک کو تشریف لے گئے تو مولوی شکر اللہ جو تھا، اس سے آپ نے کتنے مہینوں تک مناظرہ فرمایا، مناظرہ گاہی میں کسی سے اس نے پانی منگایا، پانی دینے والے نے جب پانی دیا تو الٹے ہاتھ سے اس نے پانی پینا شروع کیا۔ مولوی ہے، مولوی ہے، الٹے ہاتھ سے پانی۔ ایک سنی اٹھ کر کہا، تم کیا مناظرہ کر سکتے ہو جس کو پانی پینے کا تمیز نہیں؟ وہ حضور حافظ ملت سے ہمارا کیا مناظرہ کر سکتا ہے؟ بہرحال علمی دلائل اور جو کچھ خوبیاں تھیں آپ نے مناظرہ فرمایا، شیئر کیا اس کو، مولوی شکر اللہ کو۔ اور حضور حافظ ملت کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے۔ آپ چلتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہوئے گزرتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید، اس ذات کے اندر کتنی برکت ہوگی جو اللہ کا کلام ہمیشہ اس کی زبان پر۔ اور آپ کبھی کسی سے بھی نخوت اور غرور سے باتیں نہیں کرتے تھے،
میں نے یہ بھی دیکھا، نہایت سادگی، کرتا پیجامہ شلوار پہننا اور دوپلیہ ٹوپی۔ یہ ہم لوگ تو نقش و نگار آج کل پہن رہے ہیں، کیسی کیسی ٹوپیاں پہن رہے ہیں، جو بے پڑھے لکھے ہیں وہ بھی علامہ ہیں، ایک ایک فٹ کی اونچی دیوار کی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ لیکن حضور حافظ ملت کو میں نے دیکھا، یہاں ہمارے کوئی صاحب ہوں برا نہ مانے، میں ان کو بول رہا ہوں جو علامہ بنے پھرتے ہیں بغیر پڑھے۔ تو حضور حافظ ملت کی شان بتا رہا ہوں، دوپلیہ ٹوپی، کبھی امامہ باندھے ہوئے گزر جاتے تھے۔ سبحان اللہ، ہم آپ راستے میں سلام کیے، سبحان اللہ جواب دیے، یہ نہیں خیال فرماتے تھے حضرت کہ یہ میرا دست بوسی کریں، اس کے رکے، سلام کا جواب، دعا دیا، آگے بڑھ گئے۔ تو حضور حافظ ملت کا وہ کرم کہ آپ مقرر بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے اور مقرر بھی تھے۔ ایسا مقرر کہ ان سے پہلے بڑے بڑے خطبہ جیسے علامہ مشتاق احمد صاحب نظامی، حضرت مظفر میاں اور ابو الوفا فصیح غازی پوری صاحب، ان لوگوں کی میں نے تقریریں سنی حضور حافظ ملت کی لے کر، اور ان تمام خطبہ کی جب تقریر سننے جایا کرتا تھا تو پنسل اور کاغذ ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا، میں ان کی تقریریں نوٹ کیا کرتا تھا، اس سے بہت کچھ فائدہ و فائدہ مجھے ملا۔ بہرحال تو حضور حافظ ملت کو بڑے بڑے جلسوں میں آپ تشریف لے گئے، بڑے بڑے خطبہ نامی گرامی بول چکے، اس کے بعد آپ کرسی پر تشریف فرما ہوئے۔ لیکن میں نے کبھی بھی نہیں سنا نہ دیکھا کہ حضور حافظ ملت کی تقریر فیل ہوئی ہے یا آپ فیل ہوئے۔ حالانکہ ہم نے قریب سے دیکھا حضور حافظ ملت کی تقریر بڑے سادہ انداز میں ہوتی تھی، نہ لفاظی، نہ چرب زبانی، نہ یہ اتار نہ چڑھاؤ، کچھ نہیں، قرآن و حدیث کی باتیں بیان فرماتے تھے اور بڑے اچھے انداز میں، دل نشیں انداز میں بیان فرماتے تھے۔ خود ہمارا زمانے طالب علمی ہے اور جلسہ اپنے یہاں رودرپور میں رکھا گیا، قصبہ ہے، قصبہ میں جلسہ رکھا گیا، ہم بھی چلے آئے اشرفیہ سے چھٹی لے کر کے جلسہ مانا، 1 روپیہ 8 آنا 2 روپیہ گھوم گھوم کر چندہ کیا جا رہا ہے جلسہ۔ اور اس طرح سے حضور حافظ ملت بھی اس جلسے میں تشریف لائے، سماعت فرمائے، مظفر میاں بھی تھے، اور مولانا سید قائم صاحب دانا پوری، ان میں شاید کوئی زیارت کیا ہوا آپ، ہاں قتیل دانا پوری، فاضل تورات و انجیل بتایا جاتا تھا آپ کو، جب بولتے تھے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے قابل غیر مسلم ان کی تقریریں سنا کرتے تھے، وہ بھی تشریف لائے تھے، مظفر میاں تشریف، حضور حافظ ملت، مولانا سلیم اللہ بنارسی، یہ بھی مولانا سلیم اللہ بنارسی کو خود حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ یہ بولنے کی مشین ہے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سانس کب لیتے ہیں، حضور حافظ ملت فرماتے تھے کہ یہ بولنے کی مشین ہے۔ تو سب نے تقریر کی، مظفر میاں کی تقریر جو ہوتی تھی وہ بھی آپ لوگ سنے ہیں، رگوں میں خون دوڑنے لگتا تھا۔ اب جن کے رگوں میں خون جم گیا ہو یا خشک ہو گیا ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن وہ جب تقریر کرتے تھے تو رگوں میں خون دوڑنے لگتے تھے۔ انہوں نے تقریر کی، اکثر فتح مکہ کا واقعہ بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد مولانا، اب یہ لوگ بیان کرتے تھے تو ہمارا لڑکپن یا شعور جو بھی تھا، میں نے کہا یہاں تو ہمارے یہاں جلسوں میں غیر مسلم بھی آتے ہیں، وہ کیا سوچیں گے اس طرح سے تقریریں اور ورغلانا یا اس قسم کی باتیں، میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن اس کا اچھا اثر پڑا، غیر مسلم جو آتے تھے دور نزدیک سے انہوں نے اچھا تاثر لیا کہ ہمارا ان کے ساتھ جو ہم سلوک کر رہے ہیں، اگر یہ کہیں جائیں ان کے لیے سینکڑوں جو ہے ان کے سلطنتیں ہیں اور ان کے ایمان والے ان کو ماننے والے ہیں، ہمارا تو کوئی نہیں ہے، اگر یہ پلٹے تو کیا حال ہوگا۔ مولانا سید قائم صاحب دانا پوری نے اس عنوان پر تقریر فرمائی کہ میرے اسلام کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیا بات ہے واقعی، سبحان اللہ، یہ ہمارے بزرگ تھے۔ اخیر میں انہوں نے کہتے ہوا کہ اے پلانی کا مرغی وہ پلانی پر اٹھ کے چلی گئی، یعنی انڈا بھی یہ کھا رہے ہیں، پہلے انڈا نہیں کھاتے تھے،
لیکن ہمارا انڈا بھی چھین لیے۔ حد تو یہ ہے کہ 2 گز کی لنگی بھی نہیں چھوڑا، یعنی ہمارے اسلام کے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بہرحال اب اس کے بعد حضور حافظ ملت تشریف فرما۔ اب جب یہ سب سن لیے تو آپ کیوں پیچھے رہتے؟ آپ نے بھی اسی شان کے ساتھ، اسی انداز خطابت کے ساتھ، جوش بیانی کے ساتھ جو کچھ فرمانا تھا آپ نے فرمایا، اور کہا کہ ہمارے نوجوان اس مجمع میں جو بیٹھے ہیں، تم کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا، کیا سیکھنا چاہیے، کیا نہیں۔ تم اپنے آبا و اجداد کی جو خوبیاں ہیں اپنے اندر پیدا کرو۔ تم میں اٹھ جائے کوئی نوجوان اگر ہے، جی ہاں، اسی طرح فرماتے تھے، جی ہاں 22 ہاتھ تلوار کا جانتا ہوں۔ تو ایک عام مولوی نہیں تھے حضور حافظ ملت، کتنے علوم و فنون کے جامع تھے۔ بہرحال وہ تو ایک قصبے کی بات ہے، میں نے سنا ہے کلکتہ اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے خطبہ جب بیان فرما لیتے تھے اس کے بعد حضور تشریف لاتے تھے حافظ ملت، لیکن کہیں نہیں سنا گیا۔ میں نے بڑے بڑے خطیبوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، کہیں کہیں ان کی تقریریں فیل بھی ہو گئی، لیکن حضور حافظ ملت ہر جگہ سب پر چھائے ہوئے رہتے تھے، مجمع پر بھی چھائے رہتے تھے، علماء پر بھی چھائے رہتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ان کی نوازشات ابھی فرمایا انہوں نے، حضور حافظ ملت تو خود اپنے ہاتھوں سے کھلاتے تھے۔ رمضان شریف میں عید کے دن حضرت اپنے پرانے مدرسے میں رہتے تھے، جو طلبہ نہیں جاتے تھے وطن، ان کو اپنے ہاتھ سے سمئی بنا کر کھلاتے تھے۔ کوئی پہنچ جاتا تھا تو حضور حافظ ملت خود چائے بنانے لگتے تھے، اور یہ نہیں کہ الیکٹرک ہے لگا دیا چولہا گرم ہو گیا۔ اوہو، لکڑی جلانا یہ ایک کام تھا، لکڑی جلانا، خدمت کرنا، خدمت کیا کرنا، یہ طریقہ بتانا، یہ ایک شعور دینا تھا جو بھی جاتے تھے۔ میں بھی مالیگاؤں میں 9 سال تھا، میں نے کہا ہماری یہ طلبہ جو رہ گئے ہیں، یہ ہمیں سنا بھی نہیں تھا حضور حافظ ملت کی یہ بات سیوئی بنانے اور کھلانے کی۔ میں نے سوچا کہ یہ طلبہ جو رہ گئے ہیں کون پوچھے گا، کون انہیں بلائے گا اپنے گھر عید کے دن، کیوں نہ میں ہی اپنے ہاتھوں سے بنا لوں۔ سیوئی میں اپنے ہاتھ سے بنایا اور حافظ ملت کی سنت ادا کیا، بچوں کو کھلایا۔ بہرحال حضور حافظ ملت کی وہ شان، وہ آن اور بان ہے کہ ہم جو کچھ سنتے ہیں اگر کچھ عمل کریں تو ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے جب چلیں گے تو دنیا بھی اور آخرت دونوں سنورے گی اور نکھرے گی۔ میں سیوان کانفرنس میں پہلی کانفرنس جو ہوئی تھی، آج تقریباً 55 سال ہو رہے ہیں، کم و بیش 55 سال۔ ہاں، کیا شان تھی اس کانفرنس کی، دھمک تھی اس میں۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ بھی جلوہ فرما تھے، حضور سید العلماء مولانا علی مصطفیٰ صاحب، حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمن صاحب، اور بہت سارے اساتذہ، بہت سارے علماء، مشائخ اس کانفرنس میں شریک تھے۔ اس کانفرنس کی دھمک، آب و تاب اور شان کیا کریں۔ حضور حافظ ملت بھی تشریف فرما تھے۔ کچھ بڑے بڑے اکابرین نے تقریریں فرمائی، مشتاق نظامی صاحب بھی تھے۔ اب وہ تقریر جاری سب کی رہتی تو رات گزر جاتی۔ بہرحال ایک خاص بات جو میں بیان کر رہا ہوں، حضور حافظ ملت کی انکساری، سادگی، کپڑے کا میں نے دیکھا جو سادگی، وہ تو اپنی جگہ۔ ایک دفعہ میں جہاں کتابت میں اشرفیہ میں مشہور تھا، ایسے ہی کپڑے کی صفائی میں، نفاست میں مشہور تھا۔ میں حضور اشرف العلماء کو تو دھوبی کی حضرت دھو کے آیا، بابو یہ دیکھو صاف نہیں دھویا، کتنے کتنے جوڑے دے دیتے تھے، دھولتا تھا۔ ایک دفعہ حضور حافظ ملت کے بھی ایک جوڑا دھویا ہو سکتا ہے اسی دھلائی میں میری دھلائی ہو جائے۔ تو حضور حافظ ملت بھی جلوہ فرما تھے۔ یہ کچھ باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اس بڑے کانفرنس میں کتنے دنوں سے تیاری ہو رہی تھی، اس کے روح رواں علامہ ارشد القادری صاحب، مجاہد ملت مولانا مجاہد دورہ
حضرت مولانا سید مظفر حسین صاحب کی چشمی، اور دوسرے اکابرین تھے۔ کتنے تک دو، وہ زمانہ نہیں تھا کہ کوئی 10,000 20 لاکھ 5 لاکھ دے دیتا، 100 200 500 10 روپیہ 5 روپیہ، یہ تیاریاں کر کے وہ کانفرنس انجام دیا گیا۔ کانفرنس بڑے شان سے ہوئی، مجھے اس وہاں کی بھی تقریریں یاد ہیں، سمجھ میں ہے۔ یہ حضور حافظ ملت کے علاوہ جو اکابرین تھے، حضور مفتی اعظم ہند مجاہد ملت اور دوسرے جو اکابرین تھے، کہاں ان کو سلایا گیا بیٹھایا گیا مجھے خبر نہیں، ہم تو اپنے ہی میں بے خبر تھے، کیا ہم کو خبر، لڑکپن تھا، بے شعوری کا زمانہ تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضور حافظ ملت کی سادگی اور انکساری۔ آپ وہاں آرام کرنے کے لیے جلسے کے بعد آئے، ایک ہال تھا، اس میں لوگ سوئے ہوئے تھے، کوئی گدے نہیں، کوئی اچھا بستر نہیں، چادریں بچھا دی گئی ہیں اور سوئے ہیں لوگ، طلبہ بھی سوئے ہیں، عوام بھی سوئے ہیں، اور لوگ بھی سوئے ہیں، علماء بھی سوئے ہیں، یہاں چپل نکالا گیا ہے، سو گئے ہم لوگ۔ جب نیند کھلی صبح بھور میں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حافظ ملت جہاں چپل جوتے نکالے گئے تھے وہاں حافظ ملت بیٹھے ہوئے ہیں، جوتے چپل دوسری طرف کر دیا گیا ہے اور چادر وغیرہ بچھا دیا گیا ہے، اسی پر حضور حافظ ملت جب تک آرام کیے ہوں گے۔ جب میں صبح کے وقت اٹھا دیکھا، یہ دیکھو حضور حافظ ملت کی ذات جلالۃ العلم استاد العلماء ہے، جن کے کارنامہ جو ہے آپ کی شان اور آپ کا مقام پتہ چلتا ہے۔ تو مجھے حیرت ہوئی، افسوس بھی ہوا کہ ہم لوگوں کو جگا کر کے حضرت کو کیوں نہیں آگے بڑھایا گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا ہوگا، حافظ ملت نے، میری ان شاگردوں کو آرام کر رہے ہیں، سونے دو، انہیں تکلیف نہ دو، اور اس جگہ آپ کو چادر بچھا دیا گیا، سوئے۔ انہوں نے علامہ ارشد القادری صاحب کو، دیکھیے پیر بھی تھے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کتنے مریدین، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کے مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، تو آپ پیر بھی تھے۔ آج کے پیروں کو دیکھیے، غور سے دیکھیے، ان کو سمجھیے، اور ایسے کو پیر بنائیے جو پیر آپ کی قدر کرے، جو آپ کی قربانیوں کا خیال کرے، ورنہ چھوڑو ایسے پیروں کو، بہت پیر ملیں گے، تلاش کر لو، لیکن پانی پیو چھان کر، پیر کرو جان کر کے، آنکھیں بند کر کے رسمن آپ پیری مریدی کرتے چلے آ رہے۔ حضور حافظ ملت پیر بھی تھے، خطیب بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے۔ وہ لائق مدرس کی کیا کہنا، کتنوں کو کیا سے کیا بنا دیا۔ تو علامہ ارشد القادری صاحب کو آپ بلواتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں فرماتے تم نے میرے سونے کا انتظام نہیں کیا، ایک طرف یہاں جہاں جوتے تھے مجھ کو ڈال دیا گیا۔ صبر و ضبط، حلم و بردباری جس کو کہتے ہیں، حضور حافظ ملت سے لوگ کچھ نہیں کہا۔ سوچا آپ نے کہ میرا ارشد، میرا ارشد، حضور حافظ ملت فرماتے تھے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے ارشد کو ان کی صلاحیتوں پر، ان کی خوبیوں پر، ان کے کارنامہ نمایاں پر کہتے تھے کہ میں سونے یا چاندی سے تولوں۔ یہ تو یہ نہیں فرمائے بلاؤ ارشد کو، ہمارے سونے کے لیے انتظام نہیں۔ میں کیا بتاؤں، بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم آپ ان پیروں کی عزت قدر کرتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، کیا کھلائیں کیا پلائیں کیا نہیں، لیکن ان کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی قدر نہیں۔ میں نے اپنے وطن میں بھی جہاں مسجد مدرسہ گوری بازار میں بنوائے ہیں وہاں بھی جلسے کی۔ مولانا حنیف صاحب بھی جا چکے ہیں، جو دارالعلوم کے مدرس تھے، اشرفیہ کے فارغ تھے، عزیزی تھے، وہ بھی گئے تھے، اور جو کچھ خدمت ہوئی تھوڑی بہت، آپ تمنا رکھتے تھے کہ پھر جائیں، لیکن بہرحال موقع نہیں آیا۔ حضور اشرف علماء تشریف لے گئے تھے، حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں لائق و فائق شاگردوں میں ہیں، اور ان کی ذات بڑا ہی اعلیٰ وارفہ ذات، جنہوں نے قریب سے دیکھا، ان کی نوازشات کو دیکھا، ان کے علم و فضل و کمال کو دیکھا، تقوی و طہارت کو دیکھا، وہ قائل ہیں۔ تو حضور اشرف العلماء بھی تشریف لے گئے،
جو کچھ خدمت کر دی گئی، کوئی کھانے پینے یا یہ سب اہتمام نہیں، لیکن میں نے دیکھا حضور اشرف العلماء کی جو خوبیاں تھیں حضور حافظ ملت سے ملتی جلتی تھی، انکساری تھی، سادگی تھی۔ اب میں نے یہ بھی دیکھا کہ 10 کا میں نے اپنے گھر کھانا کا انتظام کرایا، 10 اور آ گئے، میاں ان کو بھی لوا چلو ناشتہ کرانے کے لیے۔ ناشتہ کیا، وہ کھانے کا وقت ہے تو ناشتہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ 10 الگ کھائے اور 10 وہ الگ کھائے، پھر بھی کھانا بچ گیا۔ حضور حافظ ملت کے عزیز شاگردوں میں حضور اشرف العلماء۔ تو بہرحال جلسے ہوئے، میں نے ابھی سن 2016 میں میں نے جلسہ کیا۔ اس سرزمین پر ایک سے ایک لائق فائق قابل مقررین جا چکے ہیں جن کا میں نے ابھی بیان کیا، لیکن دوسری نوعیت سے جو میں نے جلسہ کیا تھا کہ چند افراد کو تو میں نے پلین سے بلایا تھا، ان میں ہمارے دارالعلوم کے ناظم اعلیٰ بھی تھے، پلین سے بلایا تھا، اتنا اہتمام انتظام کیا تھا میں نے، اور اچھے گراؤنڈ میں بڑے اچھے انداز میں نے محفل کو سجایا، ان بزرگوں کو بلایا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کھانے پینے کا اچھا سہولت، گاڑی موٹر کا سب کچھ میں نے۔ میں سوچتا ہوں کہ حضور حافظ ملت تشریف لے گئے تھے، میں تقریر سن کے جلسہ، مجھے خیال بھی نہیں کہ ہمارے استاد حضور حافظ ملت کہاں ہیں، کہاں سوئیں گے، کہاں ان کی خدمت ہونی۔ ہم خود گم تھے، لڑکپن تھا، ناسمجھی کا دور تھا۔ ایسے ہی حضور اشرف العلماء تشریف لے گئے، لیکن اس جلسے میں نے کتنا خرچ کیا، وہ ہمارے ایک عزیز بیٹھے ہیں مولانا نور الاسلام صاحب، یہ بھی تھے، یہ بھی محنت کرتے تھے، فاتحہ جا کے کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ میں نے دیکھی، حضور حافظ ملت کا فیضان، بزرگوں کا کرم۔ میں نے اولیاء کانفرنس رکھی تھی کہ بارش، لوگ کہتے تھے موسم ٹھیک نہیں ہے، بارش ہونے والی ہے، 1-2 قطرے آئے بھی، یہ لوگ فاتحہ پڑھ رہے تھے، دعا کیے، یہ بزرگ مولانا نور الاسلام اور مولانا سید مسعود، یہ دونوں فاتحہ کر رہے تھے۔ یا اللہ تو کرم فرما، ان بزرگوں کی دعا سے وہ آنے والی بارش کہاں گئی؟ آپ لوگ حیرت میں آئیں گے، 18-20 کلومیٹر چاروں طرف بارش ہو رہی ہے، لیکن رشدر پور کی سرزمین پر، اس جگہ پر بارش جو ٹل گئی تو ٹل گئی، اور چاروں طرف بارش ہوئی اس لیے کہ لوگوں کو گرمی کا احساس نہ ہو، کولر چل رہا ہے، چاروں طرف سے بارشیں ہو رہی ہیں، اور خوب شان سے 2 بجے تک جلسہ ہوا۔ اس میں کیا بتاؤں، بڑے افسوس کی بات، میں نے اتنا اہتمام حوصلے کے ساتھ انتظام کیا، سب کچھ کیا، اچھا کھانے کا انتظام، اچھا رہنے کا انتظام، سب کچھ، اور میں نے اپنے گھر کے پرانے گھر کو خانقاہ بنایا، خانقاہ اشرف اس کا نام رکھا، اور اس میں حلقہ ذکر پہلے کرایا، دیکھے لوگ خوش ہوئے۔ پیروں میں واقعی ایک پیر ہیں سید کلیم اشرف، آپ لوگوں نے تقریر سنی ہوگی، سبحان اللہ، وہاں جو تقریر آپ نے کیا تو تشنگی باقی رہ گئی، اور لوگ کہتے رہے اور آپ کی تقریر ہوتی۔ ہمارے شیخ ڈاکٹر احمد شیخ جو ہیں دارالعلوم کے فارغ ہیں، اور مہاراشٹر کالج میں آپ ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ کو میں نے کہا جتنا کھل کے بولنا ہو، جب تک بولنا ہو، اور 1 گھنٹہ تک انہوں نے سنسکرت اور گیتا رامائن وغیرہ کا حوالہ دے کر کے اللہ کی وحدانیت پر تقریر کیا، اور بتاتے ہیں کہ حضرت آپ کے یہاں کا سفر اتنا مبارک کہ راستے میں بھی ملنے والے ملے، بحث کیے، ہم نے انہیں قائل کیا، وہ بھی توبہ کیے، اور آپ کے یہاں جلسے میں بھی ایک شخص ہم سے بحث کیا، میں نے اس کو دلیل سے قائل کیا، پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد وہی وہ نعرہ لگایا زور سے، واپسی میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب ہمارے بزرگوں کا کرم۔ اسی جلسے میں بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے اشرف العلماء کے شہزادے بھی پہنچے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن ہم کیا بتائیں، نام نہیں لینا چاہتے۔ ایک پیروں میں ایک ہستی جہاں ان کا آمد و رفت ہوتا ہے، آمدن رفتن اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، وہ ناراض ہو گئے۔ 10:30 بجے آپ تشریف لائے، میں مغرب سے پہلے سے انتظار کر رہا تھا، حضرت اب آپ لوگ تشریف لائیں، آپ لائیں۔ میں خود دیر سے گوری بازار سے رودر پور پہنچا جہاں جلسہ ہو رہا، تو بہرحال
10:30 بجے، یہ کہیں پہنچنے کا ٹائم نہیں علماء کا۔ آج کی زمانے میں سہولتیں، جن کے لیے پلین کا انتظام، جن کے لیے اور گاڑیوں کا انتظام، پہنچے اسٹیج پر آنے کے بجائے ناشتہ پانی کا اسٹیج کے سامنے ہی، جلسہ گاہ کے سامنے ناشتہ پانی کا، دوسری سہولتوں کا انتظام تھا، انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں اسٹیج پر اپنے مہمانوں کی خدمت کر رہا تھا، حضور حافظ ملت کے بتائے ہوئے باتوں کو لے کر چل رہا تھا، ہمارے آنے والے مہمان کوئی کمی نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ بہرحال یہ شور مچ گیا، پیر صاحب ناراض ہو گئے، پیر صاحب ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا میں بات بتا رہا ہوں کہاں سے، حضور حافظ ملت بھی پیر، لیکن کانفرنس، سیوان کے کانفرنس میں کہاں آپ کو سونے کا موقع ملا، جگہ ملی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ارشد کو بلاؤ، مجھے سونے کے لیے صحیح جگہ نہیں دیا۔ آپ کا علم، آپ کا تدبر، میرے ارشد نے کتنا بڑا پروگرام کیا۔ میرے اشرف العلماء، اشرف الاولیاء اگر حیات ہوتے تو بہت دعائیں دیتے، بہت خوش نماتے اور بے حد خوش ہوتے۔ جب چھوٹے جلسوں پر ان کی دعائیں رہی، خوش رہے، تو اتنے بڑے پروگرام پر کیا کہنا ہو۔ میں گیا، پوچھنے گیا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے؟ تو چھوٹے میاں بول رہے ہیں ان پر جلال مجتبی طاری ہے۔ میں نے کہا یہ عالم، میں خدمت سے بلایا، ناز و نخرے اٹھایا، اور جلال مجھ پر، تو پھر دوسرے کہاں جائیں گے؟ بہرحال میں گیا، وہاں گیا، چھٹکنی لگا دیا گیا۔ ایک دوسرے مرید، میں مرید ہوں حضور اشرف العلماء کے والد ماجد سے، پیر سید مصطفیٰ اشرف، جن کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیف زبان کہتے تھے۔ سیف زبان، جو فرما دیا وہ ہو گیا، سیف زبان۔ ایک دفعہ حضرت اشرف العلماء نے بلایا، بابو آؤ وہاں میں بتاؤں سیف زبان کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے حضرت، یاد فرما رہے ہیں۔ بلایا، یہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا پڑھا کرو، ہاں پڑھا کرو، بات بن جائے گی۔ یہ کرم، یہ نوازش، اکثر بلاتے تھے، یہ لکھ دو، یہ حفاظت کی تعویذ لکھ دو، یہ سب خدمت کرتے تھے، جاری رہتا تھا، تھکن نہیں، نظم جاری کیفیت رہی۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں پیر صاحب ناراض۔ میں گیا، بڑے افسوس کی بات ہے، یہ نوازش کا وقت، حوصلہ افزائی کا وقت تھا۔ پیر صاحب تو کیوں میں نے بلایا؟ ان سے اچھے مقرر خطیب، لیکن اس لیے بلایا تاکہ یہاں کے لوگ کمی نہ محسوس کریں کہ سب آئے ہمارے پیر صاحب نے، اور خرچہ دینے والا کوئی نہیں۔ خرچہ میں اپنی طرف سے کرتا رہا، اور شان سے کیا کہ احساس کرنے والے آج تک احساس کرتے۔ تو میں گیا، پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں آپ سے بات نہیں کروں گا بس۔ ارے میں نے کہا یہ آصیبی کیفیت پیر پر کیسے طاری؟ یہ تو دوسروں پر ہوتی ہے آصیبی کیفیت۔ اچھا ہمیں نہیں بولنے دے رہی، چالاکی ہے۔ اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بھی ایک چالاک ہیں، اشرف العلماء کے شاگردوں میں، حضور حافظ ملت کے شاگردوں میں، بڑے بڑے اکابرین سے فیض اٹھایا ہوں۔ میرے والد خود بہت دانا اور فکر والے تھے، میں ان کا بیٹا ہوں۔ بولنے نہیں دے رہے ہیں، تاکہ ہم اگر بولیں گے تو دو چار جو مرید ہیں وہ ہمارے پاؤں کے نیچے رہنے والے ہیں، جاہل ہیں۔ آپ نے جاہلوں کو فوقیت دی، لیکن ایک عالم کو، حضور حافظ ملت کے شاگرد کو آپ نے اہمیت نہیں دیا۔ میری طبیعت ٹوٹ گئی۔ آج ہر سال وہاں جلسہ ہوتا، ہر سال جلسہ ہوتا، لیکن جب دل ٹوٹ جاتے، کہتے ہیں نا شیشہ ٹوٹے گل مچ جائے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے، دل ٹوٹے آواز نہ آئے۔ تو یہ میں افسوس کرتا ہوا باہر نکلا، یہ کیا بات ہے؟ اسی میں کہتے جا رہے ہیں آپ نے فلاں جگہ سے استقبال کے لیے 10 آدمی کو نہیں بھیجا، آپ نے 2 مہینہ سے رابطہ نہیں قائم کیا، تو آ گئے کیسے؟ رابطہ بھی نہیں قائم کیا، اور استقبال بھی نہیں کیا، تو آگے کیسے؟ یہ دوسرے جو پیر تھے، کلیم میاں، خالد میاں، نظام میاں، ان لوگ کوئی پرواہ نہیں، یہ اپنے اشرف العلماء کے نقش قدم پر تھے۔ بہرحال میں کچھ نہیں خیال کیا، حضور اشرف العلماء حافظ ملت کے نقش قدم پر تھے۔ تو
بہرحال کہنا یہ ہے کہ پیر کو ایسا ہونا چاہیے، ایک غریب جو کچھ بھی آپ کے سامنے حاضر کر رہا ہے اس کو کیا شعور ہے، سلیقہ ہے دعوت کا، کھلانے کا، پلانے کا، نذرانے کا، وہ بھی نہیں تشریف لائے۔ ہمارے ناظم اعلیٰ بھی تشریف لے گئے تھے اس جلسے میں، انہوں نے پلان بنایا تھا ہم یہ بیان کریں گے، وہ سب بیان ختم ہو گیا۔ 10:30 بجے رات کو آپ تشریف لائے۔ بہرحال حضور حافظ ملت کی بات جو میں نے رکھی کہ پیر بھی تھے تو اس شان کے پیر تھے، اور میں محروم ہو کے چلا، مایوس ہو کے چلا گیا۔ گاڑی بلایا حضرت نے، گاڑی لے کے چل رہے ہیں، جلسے کے سامنے سے چل رہے ہیں تاکہ مجمع اکھڑ جائے۔ کچھ نہیں مجمع اکھڑا، 2 بجے تک جلسہ سننے والے سنتے رہے اور سیراب ہوتے رہے۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوا، کیا تاثر آپ نے دیا؟ اولیاء کانفرنس کر رہا ہوں، محبوب یزدانی کی یاد منا رہا ہوں، جشن محبوب یزدانی مخدوم سید اشرف جہانگیر سنگھ، جن کا نام لے کر آپ بھارت میں پھرتے ہیں، دوسری جگہ پھرتے ہیں، اور چاہتے ہیں 10-5 اٹھ گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑے دور دور سے مرد عورتیں حاضر ہوئے تھے۔ تو حضور حافظ ملت کی یہ ذات تھی، نوازنا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ حضور حافظ ملت اگر کوئی فاسق مولن ہے، کوئی فاسق مولن ہے، وہ بھی اگر دین کی خدمت کر رہا ہے، دین و سنیت کی، تو میں نے دیکھا حضور حافظ ملت کا اس کا خیر مقدم کرتے تھے، اس کا خیر مقدم کرتے تھے۔ تو یہ سلیقہ اور شعور اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہو، لوگوں کو نوازنا ہے، لوگوں سے کام لینا ہے، تو حضور حافظ ملت کے نقش قدم پر چلو۔ یہ پروگرام حضرت مولانا علامہ شرف الدین صاحب اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے نقش قدم سے ہمیں کچھ روشنی ملے، اور اس روشنی میں ہم اپنی زندگی کے لمحات گزاریں۔ اور حضرت حافظ ملت کی کیا کیا بات بتاؤں، کیا کیا بڑی باتیں ہیں، اور رات ختم ہو جائے گی، اس محبوب خدا کی بات ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو علماء سے، دین سے محبت کرنے کی، خدمت کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اپنے کرم سے نوازے۔ علماء کا سایہ دنیا میں بھی رہے آپ پر، اور آخرت میں بھی، میدان محشر میں بھی۔ علماء کی خدمت یہ سعادت ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور حافظ ملت کی باتیں کون کون سی بیان کی جائے؟ چند باتیں میں نے عرض کر دی جو میں نے دیکھا تھا، قریب سے دیکھا تھا، سنا تھا، اور آپ کی سادگی، آپ کا پاکپن، یہ سب کچھ میں نے دیکھا۔ تو اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوب نوازے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو حضور حافظ ملت کے عرس کے سلسلے میں آپ فیض حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لائے، اور ہمارے مولانا شرف الدین صاحب کو آپ حضرات، سبھی حضرات دعائیں دیں کہ یہ جشن مناتے ہیں اور ہمیں کچھ پیغام دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔